تکبر ہوگا تو غصہ آئے گا، تکبر ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے، تکبر ہوگا فتنہ فسادات ہوں گے، تکبر ہوگا تو پھر ریا بھی ہوگی، دکھلاوا بھی ہوگا، تکبر ہوگا تو دوسروں کے پیٹھ پیچھے اس کی غیبتیں بھی کی جائیں گی، کیونکہ یہ اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھ رہا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے، تو دوسروں کی پیٹھ پیچھے پھر اس کی برائیاں بیان کرے گا کہ فلانا تو ایسا ہے، فلاں کے کرتوت ایسے ہیں۔ یہ اپنے من میں ڈوب کر اپنے عیوب پہ نظر نہیں کرے گا، یہ اپنے خوبیوں پہ نظر کرے گا، دوسروں کے گناہوں کو گنتا رہے گا، عیوب کو گنتا رہے گا، غیبت کا بازار بھی گرم ہو جائے گا۔ تکبر ہوگا تو دل میں حسد کے شعلے بھی بھڑکیں گے، کیونکہ تکبر کہتے ہی اسے ہیں کہ آدمی اپنے کمالات کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھے۔ جب حقیر سمجھتا ہے تو اللہ اگر کسی اور آدمی پر انعام کرتا ہے، اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، مال دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، عہدہ دیتا ہے، منصب دیتا ہے، مقام دیتا ہے، عزت دیتا ہے، رتبہ دیتا ہے، یہ تکبر والا یہ اندر خدا بنا بیٹھا ہے، یہ گویا کہ اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرتا ہے، یہ اندر جلتا ہی جلتا ہے کہ فلاں کو عزت کیوں مل گئی، فلاں کو دولت کیوں مل گئی، فلاں کو ترقی کیوں مل گئی، فلاں کو رتبہ کیوں مل گیا، فلاں کی اولاد نیک کیوں ہے، فلاں کے پاس مال و دولت کیوں ہے۔ یہ جو حسد کی چنگاریاں یہ دل میں یہ شعلے بھڑکتے ہیں، اس کی ماں اور اس کی اصل اور اس کی جڑ اور اس کا بیج یہ تکبر ہے۔ تکبر ہوگا ساری بیماریاں آ جائیں گی، تواضع ہوگی ساری بیماریاں نکل جائیں گی، تمہارا دل آئینے کی طرح صاف ہو جائے گا، تم اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ اس لیے اولیاء اللہ جس دل کی بیماری کا سب سے پہلے علاج کرتے ہیں وہ تکبر ہے، سب سے پہلے تکبر نکالتے ہیں۔